انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اللہ کے حکم سے دنیا کو ظلم اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے اس راستے پر گامزن کیا جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمارا نصیب اس امت کے اندر لکھ دیا، اور یہ امت باقی تمام امتوں پر فضیلت اور فوقیت رکھتی ہے۔ اور ہم یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے۔ پچھلی آیات کریمہ کے اندر ہم نے اس بات کو پڑھا بھی اور سنا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب لوگوں نے اعتراضات کیے تو اللہ نے کس طریقے سے آپ کی پاکیزگی کو اور آپ کے کردار کی پختگی کو بیان فرمایا، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی ملاحظہ کی، جن میں ہم نے دیکھا کہ عام انسان سے بڑھ کر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی عنایتیں آپ پر ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ یہ بات زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو اپنا رسول بنانا ہے، وہ کسے رسالت عطا کرتا ہے، یہ اس کی دین ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے یا اپنی عبادت سے ایسا مقام حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ رسول کے درجے کو پہنچ جائے یا وہ نبی کے درجے کو پہنچ جائے، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت کے بالکل ساتھ ہے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو قادیانی حضرات ہیں وہ اس بات کا بڑا شد و مد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ بندگی کرتا ہے، تو وہ رسول اور نبی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور ہم نے اس بات کی پہلے بھی ایک ملاقات میں وضاحت کی تھی کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کسے عطا کرنی ہے، رسالت کا درجہ، رسالت کا مقام اور یہ ذمہ داری اس نے کسے عطا کرنی ہے، یہ اللہ کو علم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے قادیانی لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھا راستہ نبیوں کا راستہ ہے، اگر کوئی کرتا کرتا نبی کے ساتھ ہی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارا اس میں ایک تو جواب سورۃ الانعام کی آیت جو بھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے 8ویں پارے میں سے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسالت دینی ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کیا 1400 سال میں سے کوئی بھی بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر امام ابن تیمیہ تک، امام بخاری تک، کیا کوئی بھی بندہ اتنی عبادت اور اتنا صراط مستقیم پہ نہ چل سکا کہ وہ تو نبی بنے نا، اور یہ اکیلا مرزا قادیانی جو بیماریوں کا بھی ڈھیر اور برائیوں کا بھی ڈھیر، اسے نبی کا درجہ دے دیا گیا؟ تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتراضات آ رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد پھر سے اللہ کے رسول کا مقام واضح کر دیا جائے۔ اور قرآن کا یہ واحد ایسا مقام ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حکم دیا ہے۔ آپ دیگر سارے قرآن کا مطالعہ کیجیے، وہاں پر آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا جو یہاں پر ہو۔ کسی بھی کام کے کرنے کا یا کسی بھی کام سے منع کرنے کا جو حکم اللہ نے پچھلے قرآن کے اندر دیا یا آگے آنے والے حصوں میں اللہ نے دینا ہے، ہم کہیں پر بھی نہیں دیکھیں گے کہ اللہ یہ کہیں کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ صرف یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جس کے کرنے سے پہلے اللہ نے اس کی اہمیت یوں بیان فرمائی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے وہ اس نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ اللہ رب العالمین کا درود بھیجنا اپنے نبی پر یہ کیا ہے، یہ ایک الگ معنی میں ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا الگ معنوں میں ہے، اور ہمارا اللہ کے رسول پر درود بھیجنا یہ الگ معنوں میں ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے
تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتیں اپنے نبی کے اوپر بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی رحمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے عام رکھی ہیں یا خاص رکھی ہیں، وہ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی جو لا تعداد رحمتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے حق کے اندر لکھ چکا ہے۔ پھر ہے فرشتوں کا درود۔ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے آپ کے حق میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ ان کا درود کیسا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں اس نبی پر۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھو کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو صلو علیہ، تم بھی اس کے لیے درود کی دعائیں کرو، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ کیسا معاملہ ہے؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایک بندہ آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اور میں اس کے اوپر اس کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور ایک مرتبہ وہ آپ پر سلامتی بھیجے گا، میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے البخیل الذی ذکرت عندہ، ایسا شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بندہ خاک آلود ہو جائے اس کا ناک، اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ درود پڑھنے کے کئی ایک مقامات ہیں۔ مثلا عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب تشہد پر بیٹھنا ہوتا ہے، جب قعدہ اسے کہتے ہیں، جب تشہد کی دعائیں پڑھنا ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ درود بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا جو درمیان والا تشہد ہے 2 رکعت کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، کیا اس میں بھی درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ افضل بات یہ ہے کہ اس میں درود پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو تشہد اس کا ہو ہی جاتا ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ اسے درود پڑھنا چاہیے۔ لیکن جو آخری تشہد ہے جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں لازماً درود پڑھنا چاہیے۔ پھر یہ بات کہ جب اذان مکمل ہوتی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک مقامات ہیں لیکن یہ 2 ضروری تھے اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، احادیث کے اندر درود کے مختلف الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور اسی طرح سے جو دوسرا اس کا ٹکڑا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مکمل ایک ہی لائن کا درود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ بھی کئی ایک درود ملتے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں ان 2 کے پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ درود اگرچہ بہت زیادہ ہیں، اگرچہ درود بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ حدیث میں یہ بھی ثابت ہے اللہم صلی علی محمد، حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہے۔ اسی طرح حدیث سے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کے الفاظ بھی ثابت ہیں۔ تو مختلف درود کے الفاظ جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایسی صورت میں نماز کا جو درود ہے جسے عام طور پہ درود ابراہیمی کہا جاتا ہے وہ نماز کے دوران میں ہی پڑھنا ہے۔ ہاں آپ نماز کی حالت میں نہیں ہیں، آپ ویسے درود پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ ایون کہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی درود بنا کر یعنی اپنی مرضی سے کچھ الفاظ ایسے مختص کر لیتا ہے اور وہ درود پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے۔ اب اکثر علماء کرام جب اپنے دروس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بعض کہتے ہیں والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، صلاۃ و سلام ہو اس پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح سے ایک درود کا انداز یہ بھی آتا ہے والصلاۃ والسلام علی خیر الرسل، سب سے بہترین رسول کے اوپر سلامتی ہو۔ تو کئی ایک اس کے جو ہے وہ انداز آتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلاۃ و سلام ہو بہترین نبی پر اور سب سے اعلیٰ رسول کے اوپر۔ تو کئی ایک الفاظ جو ہیں وہ ہم ذکر کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں، خود بنائے گئے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا یہ الفاظ خود نقل کرتی ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے۔ ان کے یہ الفاظ ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ سے گزرے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم یہ ٹکڑا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اکثر علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ دیتے ہیں یا ہم کہہ دیتے ہیں علیہ السلام، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، بات ایک ہی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ ایک تو درود کا حکم دے رہے ہیں، ساتھ میں اللہ سلامتی کا بھی حکم دے رہے ہیں وسلموا تسلیما، اور آپ ان کے اوپر سلامتی بھی بھیجیے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو درود ہے، دوسرا سلام ہے، جسے عام طور پہ درود و سلام کہا جاتا ہے۔ اور اکثر یہ بھی سنا جاتا ہے کہ ایک گروہ درود و سلام کا منکر ہے اور دوسرا جو ہے وہ درود و سلام اذان سے پہلے بھی پڑھتا ہے، اور کئی ایک جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا کر اس کو فکس کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، جو بندہ درود و سلام کا منکر ہے اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کی قدر و منزلت کو نہیں جانتا ہے۔ یہ تو ہماری نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ سلام بھیجنا تو ہمیں آتا ہے۔ تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ سلام کیسے بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سنائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھا کرتے تھے تو تشہد میں بیٹھتے ہم کہتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علی فلان، السلام علی فلان، السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں۔ ہم یہ بات کہتے کہ سلامتی ہو فلاں پر، اللہ پر، جبریل پر، میکائیل پر، فلاں پر، فلاں پر، ہم کئیوں کے نام لیتے۔ تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا علی اللہ السلام، اللہ پر سلام نہ بھیجو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، اللہ پر سلامتی بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اے نبی آپ پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے جتنے نیک بندے ان کے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم یہ کہو گے تو زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے جو نیک ہے اس کے اوپر تمہاری طرف سے سلامتی ہو جائے گی۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول، یہ سلام کا طریقہ تو ہمیں آپ نے سکھا دیا کہ آپ پر سلام اس طرح سے بھیجنا ہے، لیکن ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے وہ درود سکھایا جو عام طور پہ ہم جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ سکھلایا۔ سلام اور درود اگر اکٹھے کر لیے جائیں، جیسے کوئی بندہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو۔ جب ہم کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام تو اس کا بھی یہی معنی ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ اس کے علاوہ جو عام طور پہ درود بنائے گئے ہیں اپنی طرف سے اور ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جیسے درود تنجینا ہے، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، یہ وہ درود ہیں
جن کے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے ہم ان کو نہیں مان سکتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ درود پڑھو گے تو یہ اتنی اور اتنی تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی، یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کے رسول نے اس کے متعلق یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ اور اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو ان میں کئی ایک شرکیہ الفاظ بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بندہ اول تو مسنون درود پڑھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے پڑھنا ہی چاہتا ہے تو پھر وہ پڑھے جسے علماء کرام نے مقرر کیا ہے، جو علماء کرام نے اپنی کتب کے اندر الفاظ استعمال کیے ہیں، بندے کو وہ لے لینے چاہیے، اپنی طرف سے غلطی کا احتمال رہتا ہی ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ایسا ایک عمل ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، سب سے زیادہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور شدید غم کی حالت میں تھا، مجھ پر قرضہ بھی بہت زیادہ تھا جس کی بنا پر میں کافی پریشان تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے اوپر قرضہ بھی بہت ہے، میرے غم بھی بہت ہیں، پریشانیاں بھی بہت ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ سیدنا کعب بن مالک ابی بن کعب کی یہ روایت ہے، ابی بن کعب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر جو ہے وہ جب درود پڑھا کروں تو کس طریقے سے پڑھا کروں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنی عبادت کا کوئی بھی حصہ مقرر کر لو اور اتنا حصہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ قلت الربع، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اپنی عبادت کا، ذکر و اذکار کا، اپنی تسبیح کا میں چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھنے میں صرف کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور اگر آپ اس سے زیادہ کر لو وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر آپ اس سے زیادہ کر لو تو وہ آپ کے لیے بڑا ہی بہتر ہے۔ کہتے میں نے کہا النصف، اے اللہ کے رسول پھر میں آپ کے اوپر آدھا درود پڑھ دیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ آدھا وقت آپ مجھ پر درود پڑھ دو، یہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ کر لو تو یہ آپ کے لیے بڑا بہتر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر میں آپ کے اوپر اپنے 2/3 حصہ جو ہے اذکار کا، اپنے تسبیحات کا، میں وہ سارا حصہ آپ کے اوپر درود ہی پڑھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ کر لو تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول پھر میں سارا وقت ہی جو میں نے تسبیحات کرنی ہے، درود پڑھنا ہے، تو میں آپ کے اوپر جو ہے وہ درود پڑھ دیا کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسا کر لو، یعنی سارا وقت جو بھی تم فارغ وقت میں بیٹھے ہوئے ہو تم اگر مجھ پر درود پڑھ لو اذن تکفی ہمک وتقضی دینک، اگر تم ایسا کر لو تو تمہارے سارے غم پر ختم کر دیے جائیں گے اور تمہارا سارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ حسرت کریں گے کہ کسی جگہ پر اکٹھے ہوئے، نہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، نہ اپنے نبی پر درود بھیجا، وہ حسرت کریں گے اور وہ ایسے بیٹھتے ہیں گویا گدھے کی لاش پر ماتم کرنے والے۔ تو بندے کو چاہیے وہ کہیں پر بھی بیٹھے، چار دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھے تو کم از